اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ آج 12 صفر ہے۔ آج ہی کے دن مجاہد جنگ آزادی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت رضوان کا وصال انڈمان کے جزیرے میں ہوا تھا۔ 1861 ہجری میں کالے پانی کی سزا سے گزرتے ہوئے علم و ادب، شعر و سخن، ورع اور تقوی کا یہ تاجدار دنیا کو ایک عظیم پیغام دیتا ہوا گیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت رضوان کی وہ مقدس اور مبارک ذات ہے کہ 1857 کے غدر میں جب مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہیں تو سر فہرست حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام آتا ہے کہ آپ ہی کے تاریخی فتوے سے پورے ہندوستان کے اندر انقلاب پیدا ہوا تھا۔ میرٹھ سے جب آگ دہلی تک پہنچی اور جنرل بخت خان نے جب تمام علماء اور مشائخ سے مشورہ کیا، بالخصوص علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت رضوان سے کہا کہ آپ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ تحریر فرما دیں، تو آپ نے ترکش کا آخری تیر نکالا اور دہلی کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے اپنے فتوے کا اعلان کیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے، جس پر وہاں پہ بیٹھے اکابرین علماء جس میں سید مبارک کانپوری رحمت اللہ علیہ یہ بھی شریک تھے، مولانا فضل رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ علیہ، اکابرین علماء، انہوں نے دستخط کی۔ 90,000 مسلمان دہلی میں جمع ہو گئے۔ مغل سلطنت کے آخری بادشاہ حضرت بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ نے اپنی نگرانی میں اس تحریک اور جنگ آزادی کے پورے معاملے کو رکھا اور مشیر خاص علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تھے۔ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حالانکہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر اور آپ کی تاریخی حقیقت پر علماء دیوبند نے گرد و غبار ڈالنے کی بہت کوشش کی، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی علامہ فضل حق خیر آبادی کا ذکر ہوگا تو خیر کے ساتھ ہوگا، اور دنیا انہیں مجاہد جنگ آزادی میں سب سے اوپر ان کے نام کو رکھے گی۔ جب ہندوستان میں انگریز آئے تو انہوں نے دیکھا کہ شاسن مسلمانوں کا ہے، ہمیں سب سے پہلے مذاکر مسلمانوں سے کرنا ہوگا، انہی سے ہمیں پہلے ٹکرانا ہے،
اور بالمشافہ ٹکرانے کی وہ صلاحیت و طاقت رکھتے نہیں، تو انہوں نے تخریب کاری شروع کی، اس میں علماء کا سہارا لیا۔ اس وقت ہندوستان کے اندر دو عظیم خاندان تھے کہ جن کے علم و شہرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا تھا۔ ایک تھا ولی اللہ خاندان، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، اور دوسرا تھا حضرت فضل امام یعنی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان۔ آپ کے والد کا نام فضل امام تھا۔ علم منقولات میں ولی اللہ خاندان اپنی دھاک جما رہا تھا، اور علم معقولات میں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ابر بارہ بن کر پورے ہندوستان کے اوپر برس رہا تھا۔ انہوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کی حقانیت، ان کا تیور دیکھ لیا، کہا کہ انہیں ہاتھ میں لینا بہت مشکل ہے، تو پھر ولی اللہ خاندان کے ایک شخص کو پکڑا جس کا نام اسماعیل دہلوی تھا۔ کیا نام تھا؟ ہاں، یہ مردود اور ظالم اتنے بڑے خاندان کا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسماعیل دہلوی کے چچا تھے۔ انگریزوں کے ہاتھ بک گیا، اور میں نہیں کہتا، خود ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کلکتہ کی ایک تقریر میں اسماعیل دہلوی نے کہا تھا کہ آؤ سکھوں سے جنگ کریں۔ سکھوں سے جنگ کرنے کے لیے مجمع کو ابھار رہا تھا، تو مسلمانوں کے بیچ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو اس وقت اسماعیل دہلوی نے کہا تھا کہ انگریز یہ تو مہربان حکمراں ہیں، اور اگر کوئی انگریزوں سے لڑتا ہے تو ہمیں ان سے لڑنا فرض ہے، یعنی انگریزوں سے جو لڑے ان سے جہاد کرنا ہم پر فرض ہے۔ یہ اسماعیل دہلوی کا فتویٰ تھا، یہ دیوبندیوں کی حقیقت ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کو انگریزوں سے 600 روپیہ مہینہ ملتا تھا، یہ بھی انہی کی کتاب میں لکھا ہے، خود انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ سر سید احمد رائے بریلوی جو نحو صرف کی ابتدائی کچھ کتابیں پڑھا، بعد میں تعویذات کی دنیا میں گیا، وہاں پہ بھی کام نہیں چلا، تو پھر یہ انگریزوں کا پٹھو بن گیا اور اسماعیل دہلوی کے نقش قدم پہ چلنے لگا۔ اور جب اسماعیل دہلوی گیا تھا لڑنے کے لیے افغانی پٹھانوں سے، اور یہ کیا بتاتے ہیں بدعقید دیوبند کہ سکھوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ سکھوں سے لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوا، بلکہ انگریزوں کی ایما پر، انگریزوں کے کہنے پر افغانستان کے پٹھانوں سے لڑنے کے لیے گیا، اور ان کی بدعقیدگیوں کی وجہ سے وہاں کے سنی پٹھانوں نے انہیں قتل کیا۔ محمد یار خان، خود ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ محمد یار خان سے اسماعیل دہلوی نے جنگ کی۔ اب محمد یار خان یہ سکھ کا نام ہے کہ کسی مسلم کا نام ہے؟ اس سے جنگ کی۔ تقویت الایمان، صراط مستقیم، یہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے۔ تحذیر الناس، قاسم نانوتوی کی کتاب ہے۔ فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوہی کی کتاب ہے۔ حفظ الایمان، اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے۔ براہین قاطعہ منسوب تو خلیل احمد امبیٹوی کی طرف ہے، لیکن حقیقت میں اس کا رائٹر، اس کا استاد رشید احمد گنگوہی ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو انگریزوں کی تحریک پر، انگریزوں کی ایما پر بدعقیدوں نے لکھی۔ انگریزوں کے چاپلوس بن گئے، کیونکہ انگریز چاہتے تھے کہ اگر ہندوستان پر قبضہ جمانا ہے تو آخری مغل شاسک بہادر شاہ ظفر کو ہٹا کر مسلمانوں کے نظریات کو بدل دیا جائے، ان کی تخریب کاری کی جائے، ان میں آپسی تضاد اور اختلاف پیدا کر دیے جائے۔ تو انہوں نے ایسی کتابیں لکھوائیں جس نے مسلمانوں کے بنیادی عقائد اور نظریات کو ہلا کے رکھ دیا، اور خامہ خواہ کی بحث چھیڑ کے رکھ دی کہ فاتحہ کرنا ناجائز ہے، 11ویں شریف کی نیاز کرنا حرام ہے، شب برات کا حلوہ حرام ہے، میلاد النبی کی محفل حرام ہے، جلوس نکالنا حرام ہے، سیام اور چہلم اور فاتحہ حرام ہے۔ آخر وہ مسئلہ جو صدیوں سے اکابرین کے درمیان سے چلتا ہوا ہم تک پہنچا، کہ جس پر بڑے بڑے اکابرین نے اعتراض نہیں کیا، جس پر کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا، انگریزوں کے آنے کے بعد ان بدعقیدوں نے انگریزوں کی ہاتھ کی کٹ پتلی بن کر ان مسائل میں اختلاف پیدا کر کے سنیوں کے درمیان ایسا اختلاف پیدا کر دیا کہ شوہر چاہتا ہے کہ ہرگز گھر میں فاتحہ نہ ہو، لیکن بیوی فاتحہ دلانا چاہتی ہے، معاملہ طلاق تک
تک پہنچ گیا. ایک گھر کے اندر ایک بھائی سنی ہے تو ایک بھائی وہابی ہے. خاندان کے اندر اگر دو بھائیوں کی اولاد ہے تو ایک غیر مقلد اور وہابی ہے تو دوسرا سنی بریلوی ہے. آخر یہ اختلاف کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اختلاف پیدا کیا ہے. نہیں، بلکہ تاریخی حقیقت اٹھا کر دیکھو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انہی کے خلیفہ ہیں رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی. انہوں نے اس مسائل پر اختلاف پیدا کیا. سب سے پہلے 3 غیر مقلدین دہلی کے مولویوں نے فاتحہ اور میلاد کے خلاف فتویٰ دیا، جس پر رشید احمد گنگوہی نے تصدیق کی اور اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا. اس کے جواب میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ایک اور خلیفہ حضرت مفتی عبدالسمیع رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انوار ساتیہ لکھ کر ان کے فتووں کی تردید کی اور فاتحہ اور میلاد کو ثابت کیا. ایک طرف یہ بدعقیدوں کی جماعت ہے جو انگریزوں سے بھیڑی ہوئی ہے، اور دوسری انگریزوں کے ساتھ میں مل کر مسلمانوں کے خلاف ہی فتوے دے رہے ہیں. جو فاتحہ دے حرام، قبر پہ اذان دے حرام. کیا ضرورت تھی اس مسئلے کو چھیڑنے کی؟ ثابت تو آج تک نہیں کر سکے کہ فاتحہ دینا حرام کیوں ہے، شب برات کا حلوہ حرام کیوں ہے، 11ویں کی نیاز حرام کیوں ہے، میلاد کی محفل حرام کیوں ہے. آج تک قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکے، لیکن اعتراض ہر سال اٹھاتے ہیں. ابھی میلاد النبی شریف آنے دو، ربیع الاول کا چاند نظر آنے دو، اور پھر دیکھو یہ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر کیسا ناچنا شروع کرتے ہیں. خامخواہ کے گھسے پٹے اعتراض جس کے جواب ہمارے علماء صدیوں سے دیتے آ رکھے ہیں، وہی سنیوں کے دماغ میں ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہمارے بھولے بھالے سنی بجائے کتاب کا مطالعہ کرنے، بجائے علماء اہل سنت کی بارگاہ میں آنے کے، اسی پر اعتماد کرتے ہوئے معاذ اللہ ان کی بات کو سچی سمجھنے لگتے ہیں. میں نے 50 بار اپنے بیانات میں کہا ہے کہ یہ یوٹیوب والے مولویوں کو چھوڑو اور ان علماء کا دامن تھامو جو مرکز کے مضبوط اور پکے ہیں، تبھی ہماری کامیابی اور نجات ہوگی. وہ کون سا ارزا مرزا آ کر یوٹیوب پر لوگوں کا دماغ خراب کر رہا ہے. لوگ اس کی چھوٹی چھوٹی تقریروں کی کلپ بنا کر واٹس ایپ پہ چلا رہے ہیں، اسٹیٹس پہ رکھ رہے ہیں. ارے جن مسائل میں ہمارے علماء نے گفتگو نہیں کی یا جن کے جوابات ہمارے علماء صدیوں سے دیتے آ رکھے ہیں، پھر اگر کوئی گھسا پٹا ان کا مولوی وہ اعتراض لے کر اٹھے تو کیا علماء کے پاس اتنا ہی کام ہے کہ ان کے جواب دیتے رہے؟ جواب تو دیا جا چکا ہے. اپنی عقل کی کھڑکی کھولو. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو علماء دیوبند نے بدنام کرنے کی کوشش کی، انہیں انگریزوں کا پٹھو بتایا، انگریزوں کا چاپلوس بتایا. لیکن دنیا یہ حقیقت جانتی ہے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو کالے پانی کی سزا اسی لیے دی گئی کہ آپ نے 1857 میں جامع مسجد کی، دہلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے. اور پھر 1858 میں 59 میں لکھنؤ کی کورٹ میں فیصلہ کیس چلا. بھری کورٹ میں آپ نے کہا تھا کہ ہاں جو میں نے فتویٰ دیا وہ صحیح ہے. بلکہ آپ کے ثبات قدمی، استقلال اور ہمت اور حوصلے کا عالم تو یہ تھا کہ جب انڈمان میں آپ زندگی کے آخری دن گزار رہے تھے، بستر علالت پر ہے، کمزوری کا یہ عالم کہ بغیر سہارے کے بیٹھ نہ سکے، کروٹ نہیں لے پا رکھے ہیں، یہاں تک کہ اٹھ کر بیٹھ کر دوا پینے کی طاقت نہیں ہے. اگر کوئی اٹھا دے تو اٹھ کے بیٹھ جائے اور دوا پی لے، یہ پوزیشن ہے. لیکن جب انگریز جنرل آیا اور آ کے کہتا ہے کہ اے فضل حق ابھی بھی وقت ہے، تم کہہ دو کہ وہ میرا فتویٰ غلط ہے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اتنا سننا تھا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ عالم جلال میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ فضل اللہ کی ایک نہیں، یہ فضل حق کی ایک نہیں، اگر ہزاروں جان ہو تب بھی وہ شریعت کے احترام پر قربان کر دے گا، اپنے فتوے سے رجوع نہیں کرے گا. آپ کے بیٹے غلام غوث اور عبدالحق انہوں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو اس سے نجات مل جائے. ہوا بھی یہی کہ جب آپ کو آزادی کا پروانہ ملا تو پروانہ آزادی لے کر جب آپ کے بیٹے عبدالحق جزیرہ انڈمان میں پہنچے، جہاز سے اترے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ چلا آ رہا ہے کہ جس کے پیچھے ایک جم غفیر ہے.
ہزاروں کا مجمع ہے. پوچھا جنازہ کس کا ہے؟ تو کہا علامہ فضل حق خیر آبادی کا جنازہ ہے. جن کی آزادی اور رہائی کا پروانہ لے کر وہ پہنچے، اب ان کا جنازہ نظر آ رہا ہے. بڑی حسرت اور یاس کے ساتھ اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں وہ علامہ فضل حق کہ جن کی زندگی کے دو پہلو ہیں. اگر زندگی کا یہ پہلو یعنی علم و ادب اگر آپ کا دیکھا جائے تو ابو علی سینا، امام غزالی، امام راضی، امام اعظم ابو حنیفہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کی زندگی کا دوسرا پہلو یعنی مجاہدانہ کارنامے دیکھے جائیں تو قسم خدا کی شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خونی زندگی کا وہ منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ کس حسرت اور یاس کے ساتھ آپ میدان کربلا میں پہنچے اور مظلومیت کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کی اولاد کو آپ کی نگاہوں کے سامنے شہید کیا گیا. علامہ فضل حق خیر آبادی معمولی خاندان کے فرد نہیں تھے. علم و ادب، فن و ہنر میں جہاں آپ کا خاندان یکتائے زمانہ تھا، وہیں پہ آپ بڑے رئیس اور مالدار بھی تھے. کئی اونچے عہدوں پر، سلاطین کے، بادشاہوں کے اونچے عہدوں پر فائز رہے ہیں. بچپنے سے آپ کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ آپ کے والد جب اونٹ کے، ہاتھی کے اوپر یا پالکی میں بھی بیٹھ کے جاتے تو اپنے بچے کو پڑھاتے تھے، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے. 13 سال کی عمر میں آپ نے تمام مروجہ تمام علوم کے اوپر آپ نے عبور حاصل کر لیا تھا. 4 مہینے میں آپ نے قرآن شریف حفظ کیا ہے. 13 سال کی عمر میں زبردست عالم بن گئے تھے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. اتنے ناز و نعم میں آپ کی پرورش ہوئی جیسا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ناز کے ساتھ پالے گئے ہیں. کبھی آپ کے ناز حضرت فاطمہ زہرا اٹھا رکھی ہے، کبھی آپ کے ناز حضرت مولا علی اٹھا رکھے ہیں، آپ کے ناز صحابہ نے اٹھائے ہیں. ایسے ہی علامہ فضل حق خیر آبادی میں ناز کے ساتھ پالے گئے ہیں. لیکن جب آخر دور امام حسین کا آیا ہے تو کتنی بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں بھوکے پیاسے شہید کیے گئے. ایسے ہی آپ بھی غرب الوطنی کا شکار ہو کر جزیرے انڈمان میں کالے پانی کی سزا سے گزرتے ہوئے آپ نے موت کو اپنے گلے سے لگایا ہے. علامہ فضل خیر آبادی کے بہت احسانات ہیں سنیوں اسلام کے اوپر. اور 1857 کی جو غدر ہوئی تھی، سمجھ رہے 1857 کی جو بغل پھونکی گئی تھی، جنگ آزادی کی پہلی بغل، اس کے مین مجاہد حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی ہے. اگر آپ اس وقت فتوی جہاد نہیں دیتے تو انقلاب پیدا نہیں ہوتا تھا. بہادر شاہ ظفر نے، جس کو آخری وقت میں بہادر شاہ ظفر بھی وہ ہیں کہ جنہیں انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے کی بنیاد پر برما میں قید کر دیا گیا. برما میں آپ کو ملک بدر کیا گیا. جب آپ برما جانے لگے تو اپنا دوشالہ علامہ فضل خیر آبادی کو اڑایا تھا، روتے ہوئے اڑایا تھا اور کہا کہ الوداع کے الفاظ زبان پر نہیں آتے ہیں. علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اسماعیل دہلوی کا رد کیا ہے. اسماعیل دہلوی نے جو تقویت الایمان لکھی ہے، جس کے ایک ایک صفحے پر کفر و شرک ہے اور بزرگوں کی توہین ہے. یہی وہ کتاب ہے جس میں شفاعت کا انکار کیا گیا. یہی وہ کتاب ہے جس میں وسیلے کا انکار کیا گیا. یہی وہ کتاب ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کا انکار کیا گیا. یہی وہ کتاب ہے جس میں لکھا گیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اسی کی پیروی کرتے ہوئے رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھی ہے کہ اللہ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے دیوبندی دھرم. بار بار آپ سنتے ہیں زبان سے کہ آخر یہ بدعقیدہ وہابی دیوبندی کیوں آتا ہے. ان کی حقیقت ان کی کتابوں کے اندر پنہا ہے. آج بھی ان کے متبعین، ان کے پیروکار ان لکھنے والوں کو حق پر جانتے ہیں بلکہ ولی کامل مانتے ہیں. معاذ اللہ. ان کی کتابیں چھپ رہی ہے، بک رہی ہے، آج بھی مارکیٹ میں مل رہی ہے. میرے پاس ان کی کئی کتابیں رکھی ہوئی ہیں جس میں اللہ اس کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی کھلی گستاخیاں بھری ہوئی ہیں. انگریزوں کی ایما پر انگریزوں سے پیسے لے کر کتابیں لکھی. بلکہ جو تبلیغی جماعت جس کا بانی جو ہے الیاس کاندلوی ہے، اس تبلیغی جماعت کو پورے ہندوستان میں تبلیغ کے لیے انگریزوں سے پیسے ملتے تھے. یہ بھی انہی کی کتاب میں لکھا ہے. اور ثبوت چاہیے تو علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خون کے آنسو. کون سی کتاب ہے؟ ہاں، اس کتاب کو مطالعہ کریں. علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ نے جب خون کے آنسو لکھا ہے تو پہلے ہی لکھ دیا کہ اس کتاب میں ایک بھی سنی کتابوں کے حوالے میں نے نہیں دیا ہے. جتنا جو کچھ لکھا ہے پورا بد عقیدوں کی کتابوں سے ہی لکھا ہے، یا ایسی کتابوں کا سہارا لیا کہ جنہیں وہابی بھی مانتے ہیں، جیسے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی،
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہیں وہابی بھی مانتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو گنگوئی اور تھانوی کے پیر و مرشد ہے، تو ان کی کتاب کا حوالہ دیا انہوں نے، کہا کہ میں اگر اپنی کتابوں کے، سنیوں کی کتابوں کے حوالے دوں گا تو کہہ دیں گے کہ اپنے گھر کی بات بولتے ہیں، تو انہی کے گھر سے، انہی کی کتابوں سے انہیں بے نقاب کیا۔ جب یہ خون کی آنسو سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دی گئی، کہ حضرت علامہ مشتاق احمد نے کتاب لکھی، حضرت نے جب دیکھا تو رونے لگے اور فرماتے ہیں کہ اسے خون کے آنسو کہا جائے یا خوشی کے آنسو کہا جائے۔ علامہ نے بڑی محنت کی ہے اس کتاب کے اندر میں، پھر آپ نے جیب خاص سے 25 روپیہ نکالا اور دیا، کہا کہ جب اس کا اگلا ایڈیشن آئے تو اس میں یہ میرے پیسے شامل کر لینا، کہ جس کتاب کی نشر و اشاعت کے لیے خود سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے پیسے دیے ہو، وہ کتاب کتنی مقبول ہوگی۔ ہر سنی گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، خون کے آنسو، ہندی میں بھی آتی ہے، پڑھو اب پہچانو بدعقیدوں کی حقیقت کیا ہے، کیسے یہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے۔ اور خود اس زمانے میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اسماعیل دہلوی کے تقویت الایمان کے خلاف رد ہوا، اسماعیل دہلوی پر فتوے دیے گئے، اس فتوے پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اسماعیل دہلوی کے چچا ہیں، ان کی سگنیچر ہے، اور اس وقت وہ نابینا ہو گئے تھے، اندھے تھے، کہتے ہیں کہ کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں تقویت الایمان کے رد میں کتاب لکھتا۔ اور بادشاہ ہندوستان، مغل سلطنت کے آخری چشم و چراغ حضرت بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط ہے اس پر، آپ نے خود رد کیا ہے اسماعیل دہلوی کا، اور انگریزوں کے خلاف آپ نے جنگ کی ہے۔ 1857 کے بعد علامہ حضرت بہادر شاہ ظفر کو دہلی کے لال قلعے میں مقید کر دیا گیا۔ ادھر غدر چالو، ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے۔ فتح پوری، دلی کی جو فتح پوری مسجد ہے، وہاں سے جو سیدھا راستہ گیا چاندنی چوک ہوتا ہوا سیدھا کہاں گیا ہے؟ دلی کے لال قلعے تک۔ تو اس راستے پر جو درخت تھے تو ہر درخت پر مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھیں، انگریزوں نے مسلمانوں کی لاشوں کو لٹکا دیا تھا، جس میں اکابرین علماء، صلحاء اور بزرگان دین بھی تھے۔ جنگ آزادی میں ہمارے علماء نے جام شہادت نوش کیا، انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے سینکڑوں اکابرین علماء اور مسلمانوں نے جان دیا۔ جس وقت ہمارے اکابرین جان دے رہے تھے، علامہ عنایت احمد کاکوروی، علامہ فضل خیر آبادی جزیرہ انڈمان میں کالے پانی کی سزا بھگت رہے تھے، اس وقت یہ گنگوہی، یہ تھانوی اور یہ دہلوی، اسماعیل دہلوی انگریزوں کی چاپلوسی کر رہے تھے۔ بلکہ تذکرہ رشیدیہ میں تو ہے، رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ انگریز مہربان حکومت ہے، بلکہ یہ ہمارے مالک ہیں، جو چاہیں وہ کریں۔ ایک طرف لکھتا ہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، نبی کو کہ مالک و مختار کہے تو کافر ہو جائے گا، اور دوسری طرف انگریزوں کو مالک و مختار لکھ رہا ہے۔ بیائن ہی ان کی عبارتیں خون کے آنسو کے اندر آپ کو مل جائے گی، اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں، جائزہ لیں۔ حضرت بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ جب نکلے خاموشی کے ساتھ اور ہمایوں کے مقبرے میں جا کے بیٹھ گئے، تو ایک شخص تھا الہی بخش، اس نے غداری کی، جا کے انگریزوں کو بتا دیا یہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ جب بہادر شاہ ظفر چلے تھے، اپنے محل سے نکلے اور ہمایوں کے مقبرے میں جب آپ پہنچے، جا کے وہاں پہ چھپے بیٹھے ہیں، اور جب چلے ہیں تو درہم و دینار لے کے نہیں نکلے تھے۔ جب محل سے نکلے تھے تو خزانے اور ہیرے موتی کی بوریاں لے کر نہیں نکلے تھے، بلکہ آپ کے خاندان میں سلسلہ بسلسلہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے تبرکات، بالخصوص موئے مبارک تھے، تو موئے مبارک کے صندوق کو اپنے سینے سے لگا کر نکلے تھے، اور دنیا کو بتا دیا تھا کہ اگر ہماری شان و شوکت باقی تھی تو انہی تبرکات کی برکتوں کی بنیاد پر باقی تھی، اور دنیا سے جاتے ہوئے بتا دیا کہ ہم نے یہاں پہ مال و دولت کی ہوس میں زندگی نہیں گزاری ہے، بلکہ عشق رسول میں زندگی گزاری ہے۔ حضرت بہادر شاہ ظفر جب دیکھا کہ ہم انگریز پکڑ لیں گے تو وہاں سے آپ اٹھے، اور سامنے میں ہی ہمایوں کے مقبرے کے سامنے حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے، وہاں پہنچے اور صاحب سجادہ کو آپ نے وہ صندوق دیا اور کہا کہ دیکھو اس میں موئے مبارک ہے، اور یہ ہماری خاندان سے چلا آ رہا ہے، اگر انگریزوں کے ہاتھ لگ گئے تو بے ادبی ہوگی، آپ اسے رکھ لیں۔ آج بھی وہ موئے مبارک خانقاہ میں رکھے ہوئے ہیں،
اور پھر بہادر شاہ ظفر کو قید کیا گیا، مقدمہ چلا. کبھی وہ تاریخی خطبہ بہادر شاہ ظفر کا آپ پڑھنا، آپ نے جو انگریزوں کے سامنے کورٹ میں دیا تھا، آخری عمر میں سلطنت آپ کے ہاتھ آئی تھی، بڑی مظلومیت کے ساتھ آپ کے اوپر تہمتیں لگا کر آپ کو ملک بدر کر دیا گیا. اور جب آپ کو رنگون بھیجا گیا تو وہاں پہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے. میں وہ ایک مشت غبار ہوں، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا حسن مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں. پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں تو بے کسی کی مدار ہوں. یہی بہادر شاہ ظفر ہے جنہوں نے وہاں پہ کہا تھا، ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادماں، کانٹے بچھا دیے ہیں دل لال زار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزوؤں میں کٹ گئے 2 انتظار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کوئے مزار میں. کتنا کم نصیب ہے ظفر دفن کے واسطے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. جنہیں وطن عزیز سے اتنی محبت تھی کہ ہندوستان میں دفن نہ ہونے کا غم لے کر وہ برما کی زمین پر دم توڑ رہے ہیں، ہندوستان کی زمین پر دفن نہ ہونے کا غم لے کر وہ دنیا سے جا رکھے ہیں. یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں سے جنگ کی، اور دوسری طرف ان بدعقیدوں، بددینوں اور دیوبندیوں کی یہ منحوس شخصیتیں تھیں جنہوں نے انگریزوں کی پیروکاری کی. اور ہم یوں نہیں کہتے، دلائل موجود ہیں، قرائن و براہین موجود ہیں. ارے جو اللہ اس کے نبی سے غداری کرے تو مسلمانوں سے غداری کر لے، تعجب کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ اس کے نبی کی کھلی گستاخیاں کی ہے، آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کو کنہیا کے جنم دن کی طرح بتایا ہے، شیطان کے علم کو مصطفیٰ جان رحمت کے علم سے زیادہ بتایا ہے، آقا علیہ السلام کے علم کو جانور اور بچوں اور پاگل کے علم سے تشبیہ دی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. کیسے کیسے کفریات کے نبی کا خیال نماز میں آ جانا گدھے اور چمار کے خیال سے بدتر ہے. یہ جملے ان کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. یہ ان بدعقیدوں کی بددینوں کی حقیقت ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے دور رہو، اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرو. اگر ان کی صحبت میں گئے تو یاد رکھو ایمان کی عظیم دولت چلی جائے گی، عشق رسول کا سرمایہ لٹ جائے گا. اگر کچھ ہے ہمارے پاس یہی ایمان تو ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ نہ نماز ہے، نہ روزے ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، اور کیا ہے؟ کچھ ہے؟ اگر ہے تو صرف عشق رسول ہے، نبی کی محبت ہے. اسی محبت کو سنبھال کے رکھو، ایمان کو بچا کے رکھو. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے بہت سے اعمال کیے لیکن کسی اعمال پر یقین نہ کیا ہے. ہاں، با ادب کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں جو سلام پڑھا ہے اس پر یقین ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اسی عمل کی بنیاد پر میری مغفرت ہو جائے گی. نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر. خود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی گنگوہی اور تھانوی کے پیر و مرشد لکھتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے میں لذت محسوس کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ نبی کا نام آ جائے یا نبی کے لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھے تو حرام. کبھی کسی بدعقیدہ وہابی کو دیکھا آپ نے سلام پڑھتے ہوئے؟ اگر صلاۃ و سلام ہو تو منہ ٹیڑھا کر کے نکل جاتا ہے محفل سے. تو پہچان لو کہ یہ گستاخ رسول ہے، پہچان لو یہ غدار ہے. یہی وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر قوم مسلمہ میں تفرقہ پیدا کیا، تحذر الناس لکھ کر، حفظ الایمان لکھ کر، براہین قاطعہ لکھ کر. ایسی فتنہ انگیز کتابیں انہوں نے لکھی کہ جس سے آج تک مسلمان پریشان ہیں اور قیامت تک یہ پریشانی بڑھتی رہے گی. لیکن اہل حق پیدا ہوتے رہیں گے جو ان کی بدعقیدگیوں سے قوم مسلمہ کو آگاہ کراتے رہیں گے. سمجھ گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں بدعقیدے اعلیٰ حضرت پر الزام رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اختلاف پیدا کیا. نہیں، اختلاف تو اس وقت ہوا تھا جب اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت یہ اختلاف پیدا ہو چکا تھا. ہاں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تمہارے چہروں سے نقاب نوچ کے پھینکا، تمہارے چہروں سے نقاب اتار کے دنیا کو بتایا کہ پہچان لو ان چہروں کو کہ یہ وہی ہے جنہوں نے اللہ اس کے نبی کی کھلی گستاخی کی ہے. یہی وہ ہیں
کہ جن سے حدیث پاک میں دور رہنے کا حکم دیا گیا، لا تواکلہم لا تشاربہم لا تجالسہم، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو۔ یہی وہ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آج حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہے، لہذا علامہ فضل حق خیر آبادی کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرے، فاتحہ دلائیں، جو بھی آپ نیک کام کریں، ابھی جمعے کی نماز پڑھے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں کہ یا اللہ میں نے جو بھی یہاں پہ تیرا ذکر کیا ہے، نماز پڑھی ہے، اس کا ثواب اور جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ہدیہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی کی مقدس بارگاہ میں نذر کرتے ہیں، مولا اسے قبول فرما، ہے نا۔ اپنے محسن کا احسان ماننا، یہی تو ہے وفاداری۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اس کا دہلوی کا رد کیا ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت نے بھی رد فرمایا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بدعقید و بددینوں سے ہم تمام سنی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔